قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا ہوتی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے قبریں پر نور ہو جاتی ہیں، روشن ہو جاتی ہیں۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں ان کی قبریں خوشبودار ہو جاتی ہیں، روشن ہو جاتی ہیں، وسیع ہو جاتی ہیں۔ جو روزے رکھتے ہیں، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، ان کی قبروں سے خوشبو محسوس کی جاتی ہے۔ جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان کی قبر جو ہے جنت کا باغ بن جاتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ جو ہر وقت ہمہ وقت درود ہی پڑھتا رہے اس کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ سبحان اللہ۔ سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہے گا انشاءاللہ اس کی قبر کو بھی مٹی نہیں کھائے گی۔ انبیاء، اولیاء، شہداء ان کی قبروں کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ اور ماشاءاللہ جو اللہ کی رحمت سے پر امید رہتا ہے، اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے، انا عند ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے قدسی ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہے انشاءاللہ عز و جل اس کی قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گی۔ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ تلاوت قرآن کرنے والے ہیں اور شب و روز قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی قبور بھی جنت کے باغوں میں بدل جائے گی۔ شرح صدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، خلیفہ راشد باللہ کے غلام خطلاء کا بیان ہے، میں نے مصعب بن عبداللہ گورکن یعنی قبریں کھودنے والے سے پوچھا کوئی انوکھی چیز تم نے دیکھی کبھی؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں دیکھی، میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ ایک دن میں نے قبر کھودی تو بغلی قبر بنانے کے لیے پتھر ہٹایا۔ ایک قبر ہوتی ہے صندوق یعنی سیدھی جو کھودی جاتی ہے، ایک جو قبر ہے اس کو لحد بھی کہتے ہیں اور بغلی قبر بھی کہتے ہیں، یعنی سیدھا کھود کر پھر وہ قبلے کی طرف مزید کھدائی کر کے اس میں مردے کو رکھا جاتا ہے۔ تو اس گورکن کے والد نے بتایا کہ میں نے بغلی قبر بنانے کے لیے ایک پتھر ہٹایا تو ساتھ والی قبر ظاہر ہو گئی، اور میں نے ایک نوجوان دیکھا جس کے ہاتھوں میں قرآن تھا اور تلاوت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے مجھے دیکھا تو کہا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر میں نے وہ جگہ بند کر دی۔ جو کتاب اللہ قرآن کریم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، اس کو پڑھنے والے ہیں، اس کو پڑھانے والے ہیں، اس کو سمجھنے والے ہیں، اس کو سمجھانے والے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والے ہیں، انشاءاللہ دنیا کے ساتھ ساتھ قبر و حشر میں بھی ان کا معاملہ اچھا ہوگا۔ قرآن سے محبت کرنی چاہیے، اس کو اپنے سینوں میں بسانا چاہیے۔ جس سینے میں قرآن نہیں وہ ویران ہے، تو اپنے گھر کے اندر بھی قرآن رکھنا چاہیے، نہ بھی پڑھیں برکت تو ہوگی، اور اس قرآن کی زیارت میں بھی ثواب ملتا ہے۔ قرآن کو ٹچ کریں، چھوئیں، اس سے بھی ثواب ملتا ہے، مگر لا یمسہ الا المطہرون، اس کو با طہارت چھونا ہوگا۔ بے طہارت بغیر غسل بغیر وضو کے قرآن کو چھونا جائز نہیں۔ تو قرآن سے محبت کا صلہ انشاءاللہ دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ ایک بہت پیاری حکایت مزید سنیے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ہم قبر تیار کر رہے تھے، تو اس جگہ قبر کا نشان تک نہیں تھا۔ جب کھدائی کی گئی تو نیچے ایک پرانی قبر ظاہر ہوئی، پہلے تو پتہ نہیں چلا، جب ہم نے کھدائی کی تو پتہ چلا کہ نیچے قبر ہے۔ اب ہمیں تجسس ہوا کہ اس میں کیا ہے،
پتھر آ گئے، ہم دیکھیں پتھر کو ہٹایا تو ایک شخص نظر آیا، تو ہم نے اس کو پہچان لیا، یہ تو وہی ہے جو فلاں گاؤں میں رہتا تھا۔ اب اس کی قبر میں عجیب بات کیا تھی کہ کسی درخت کی جڑ اس کے منہ کے اوپر سے گزر رہی تھی، اور اس جڑ سے ٹپ ٹپ قطرہ قطرہ ڈراپ ڈراپ جو ہے وہ رس رہا تھا، اور وہ قطرہ قطرہ گرنا رک گیا، لیکن خوشبو بہت زبردست آ رہی تھی۔ تو پتھر رکھ کر قبر بند کر دی گئی، دوسری قبر بنا کر جس کو دفن کرنا تھا دفن کر دیا۔ واپس آئے اور وہ شخص جس کے قبر کے اندر اچھی حالت دیکھی تھی، اس کی اہلیہ جو بوڑھی ہو چکی تھی زندہ تھی، اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کوئی اچھا کام کرتا تھا، کوئی اس کا اچھا عمل تمہیں یاد ہے؟ کون سا ایسا نیک کام وہ خاص طور پہ کیا کرتا تھا، ہمیں وہ بتاؤ۔ کہنے لگی نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، مزدوری کرتا تھا۔ ہاں ایک خاص بات یہ تھی، پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر قرآن کھول کر بیٹھ جاتا اور قرآن کی ہر لائن پر انگلی پھیلتا اور کہتا اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا، اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا، اور اس طرح پورا قرآن پاک ختم کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ بعض کہتے ہیں کہ بھی گھر میں قرآن رکھا ہے، پڑھتے تو ہو نہیں، فائدہ کیا؟ نہ فائدہ کیوں نہیں ہے، اس کی برکت ہوگی۔ قرآن گھر میں رکھا ہونا چاہیے، برکت ہوگی۔ ہاں اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور قرآن پاک سے محبت کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ قبر میں بہت اچھی حالت تھی۔ اب وہ تو بیچارہ پڑھتا نہیں تھا، مگر قرآن سے محبت کی بنا پر ایک ایک لائن پر وہ ہاتھ پھیرتا اور کہتا کہ یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی یہی ادا پسند آ گئی اور اس پر رحمت ہو گئی، قبر جنت کا باغ بن گئی۔ اور اب غور کیجئے، جو قرآن پڑھنا جانتا ہے، عربی لب و لہجے میں پڑھنا جانتا ہے، وہ پڑھے تو اس پر کیسا کرم ہوگا؟ تفسیر کے ساتھ پڑھے، قرآن کو سمجھے، اس پر کیسا کرم ہوگا؟ جو قرآن کو پڑھے بھی، سمجھے بھی، عمل بھی کرے، اس پر کیسی کرم کی بارش ہوگی؟ اور جو قرآن پڑھے، سمجھے، عمل کرے، دوسروں کو بھی قرآن سکھائے، دوسروں کو بھی قرآن کے پیغامات بتائے، دوسروں کو بھی قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ دے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرما دے، کاش۔ اللہ ہمیں قاری قرآن بنا دے۔ قاری کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا، وہ عام طور پر جو سبق پڑھاتے ہیں ان کو قاری صاحب کہتے ہیں، ویسے قرآن پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں قاری قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی ہم کو چلا دے۔ اللہ میرے اللہ، میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، آمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس کے جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان کے جسم قبر میں سلامت رہتے ہیں۔ ہفتوں، مہینوں، سالوں گزرنے کے بعد، کئی سو سال کے بعد قبریں ظاہر ہوتی ہیں اللہ کے نیک بندوں کی، اور قبر میں سلامت ہوتے ہیں، اور ان کے قبر کے بہت اچھے معاملات ہوتے ہیں، قبر میں خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، کفن تک ان کا میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ کاش قرآن کی محبت نصیب ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے حضرت سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، بندہ مومن کو
قبر میں قرآن پاک دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان قرآن کی اور کیا شان بندہ مومن کی۔ مومن کو قبر میں قرآن پاک دیا جاتا ہے جس میں دیکھ کر وہ تلاوت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن سے محبت کریں گے انشاءاللہ، یہاں بھی پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو وہاں بھی پڑھیں گے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، قبر کے اندر جو اللہ کے نیک بندے تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں اس میں کیا ملتا ہے؟ سرور، لذت، ثواب نہیں ملتا، کیونکہ ثواب دنیا کے عمل پر ملتا ہے، وہ تو برزخ کا معاملہ ہے، جزا کا معاملہ ہے۔ دنیا کے اندر جو نیکی کی جائے گی اس کا اجر دیا جائے گا، دنیا کا جو گناہ ہے استغفر اللہ اس پر سزا دی جائے گی۔ تو یہ جو نیک لوگ قبر میں تلاوتیں کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، ان کو ثواب نہیں ملتا، ہاں روحانی لذت ملتی۔ تو بزرگوں کو بھی ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے، کیئر کے لیے غابہ جا رہا تھا کسی علاقے میں، راستے میں رات ہو گئی تو میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس ٹھہر گیا۔ جب کچھ رات گزر گئی تو میں نے قبر سے تلاوت کی آواز سنی اور بہترین لب و لہجے میں قرات کی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے میں نے اتنی اچھی قرات کبھی نہ سنی۔ میں مدینہ پاک لوٹ کر حاضر ہوا، بارگاہ رسالت میں آیا تو اس کا تذکرہ کیا، فرمایا اے طلحہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم کو یہ معلوم نہیں اللہ پاک نے ان شہیدوں کی روحوں کو قبض کر کے زبرجد اور یاقوت کی قندیلوں میں رکھا ہے، ان قندیلوں کو جنت کے باغوں میں آویزہ فرما دیا ہے، جب رات ہوتی ہے یہ روحیں قندیلوں سے نکل کر ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں، پھر صبح کو وہ اپنی جگہوں پر واپس لائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے قبر میں نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں مگر انہیں ثواب نہیں ملتا، قبر میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی تلاوت قرآن کی توفیق ملے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہیں پر خیمہ لگایا، اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، وہاں ایک صحابی کی قبر تھی۔ کیا دیکھا کہ قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، یہاں تک کہ وہ پوری سورت پڑھی گئی، سورہ ملک کی 30 آیاتیں۔ وہ صحابی بارگاہ مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر اور واقعہ بیان کیا کہ حضور میں نے خیمہ لگایا تھا اور قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورت یعنی سورہ ملک جو 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، یہ سورت روکنے والی ہے، نجات دینے والی ہے، جو عذاب قبر سے نجات دے گی۔ یہ حدیث پاک ہے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2890 2890، اور اس کے تحت یہ بھی لکھا گیا کہ مرنے والا اپنی قبر میں تلاوت کرتا، اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے، یہ بات انڈوز ہو رہی ہے کہ قبر کے اندر اللہ کے نیک بندے تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو جس حال میں مرے گا وہ یاد رکھیں قیامت میں اسی حال میں اٹھے گا۔ جو مردے قبر میں نیکیاں کرتے ہیں نا، یہ وہی ہیں جو دنیا میں بھی یہ نیکیاں کیا کرتے تھے۔ اب دنیا میں اچھل کود کریں، بھنگڑے ڈالیں، ناچیں گائیں، مخنثوں کی طرح اچھلتے پھرتے رہیں اور قبر میں جا کر تلاوت کریں گے، ایسا تھوڑی ہوگا بھائی۔ قبر میں بھی تلاوت کرنی تو یہاں تلاوت کریں، قبر میں جا کر نماز کی توفیق ملے اس کے لیے دنیا میں پہلے نماز پڑھیں نا، یہاں تلاوت کریں گے، اللہ نے چاہا تو وہاں بھی تلاوت کریں گے۔ تو جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ یہاں تک کہا گیا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے روز اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے،
سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ جو آقا کی نعتیں پڑھتے ہیں وہ نعتیں پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ ملک جو ہے سبحان اللہ، اس کے بارے میں کہا گیا سورہ ملک زندگی میں گناہوں سے بچاتی ہے، سورہ ملک موت کے وقت برے خاتمے سے بچاتی ہے، اور قبر میں قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، قبر کی تنگی سے بچاتی ہے، اور آخرت میں قیامت کے روز دہشت اور سخت عذاب سے بچاتی ہے۔ اللہ ہمیں بچائے اور ہماری زندگی بھی عافیت سے گزرے، نزا میں بھی عافیت ملے، قبر میں بھی عافیت نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔